حضور کی تمام ازواج میں سب سے چہیتی بیوی جو تھی وہ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ تھی. آپ کا پردہ ہو گیا. اچھا جب تک سیدہ خدیجہ حیات رہی، اب ذرا یہاں بھی ایک بات سن لیں، سیدہ خدیجہ جب تک حیات رہی حضور علیہ السلام نے ان کی موجودگی میں دوسرا نکاح نہیں فرمایا، بلکہ دوسرے نکاح کی کبھی بات بھی نہیں ہوئی. وجہ اس لیے کہ مکۃ المکرمہ کی زندگی تھی اور حضور علیہ السلام کی زندگی سب کے سامنے تھی، اور ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ تھی بہت خوبصورت. عمر ان کی اللہ کے رسول علیہ السلام سے 15 سال کم و بیش زیادہ تھی. حضور علیہ السلام کی جتنی اولادیں ہوئی حضرت ابراہیم کے سوا سب امی جان سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے ذریعے سے ہوئی. سبحان اللہ. اور حضور علیہ السلام ان سے بہت محبت کرتے تھے. جب کبھی اللہ تمہیں مکۃ المکرمہ حاضری نصیب کرے تو ذرا غار حرا پر جانا تو تمہیں پتہ چلے گا ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی قربانی. میری بہنیں موجود ہیں، اگر شوہر رات کے 2 بجے کہے ذرا روٹی بنا دو گا کہ ابھی رات کے 2 بجے روٹی بنائیں؟ نہیں، شوہر کی خدمت کرنا عورت کے لیے لازم ہے. ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی اہمیت بتانے کے لیے بات کہی جاتی ہے. فرمایا اگر مرد کی ایک ناک سے خون کی دھار نکل آئے اور دوسری ناک سے پیپ کی دھار نکل آئے اور عورت اس کو زبان سے چاٹ کر صاف کرے تو بھی شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی. حالانکہ ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے. لوگ کہتے دیکھو یہ کہہ دیا اسلام نہیں ہے. اسلام صرف مثال بیان کر رہا ہے، اہمیت بتانے کے لیے بات ہو رہی ہے. چاٹنے کا حکم نہیں دیا. خون تو ناپاک ہے، اس کو کون چاٹنے کی بات کرے گا؟ پیپ تو ناپاک ہے، اس کو کون چاٹنے کی بات کرے گا؟ اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ اگر ایسا کر بھی لیا تو بھی شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی. ایک دیہاتی آئے اور وہ دیہاتی آنے کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں. کہا کوئی معجزہ دکھائیے. آقا نے فرمایا کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا کہ وہ سامنے درخت ہے، اگر آپ اس کو بلا لیں تو میں آپ کو نبی مان لوں گا. آقا نے کہا تو جا. او دیہاتی تو جا اور جا کر اس کو کہے کہ تجھے اللہ کے رسول بلاتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے دیہاتی نے جا کر کے جب کہا کہ یار اے درخت تجھے اللہ کے رسول بلاتے ہیں، وہ دیہاتی بیان کرتے ہیں درخت دائیں اٹھا بائیں اٹھا آگے اٹھا پیچھے اٹھا. لوگ کیا کہتے ہیں اس نے اپنی جڑ کو زمین کے باہر نکالا اور چلتے ہوئے آیا. لیکن اہل عشق کہتے ہیں کہ جب درخت دائیں بائیں آگے پیچھے ہوا تو گویا کہ وہ جھومنے لگا. آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے. ظاہری نظر میں دیکھنے والے کہہ رہے جڑ نکال رہا ہے، عاشق کہہ رہے کہ آقا نے بلایا ہے تو جھومتے جھومتے آ رہا ہے. دیہاتی نے کہا چل تجھے اللہ کے رسول بلاتے ہیں، تو اس نے اللہ اکبر حاضری دی. اور جب اس نے یہ منظر دیکھا دیہاتی نے تو کہنے لگا آپ اللہ کے رسول ہیں، بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں دیکھنا چاہتا. آقا علیہ السلام نے اس سے بڑھ کر بات بتائی. درخت سے کہا جا جہاں تھا وہیں پر لگ جا. وہ لگ گیا. پھر وہ کلمہ پڑھ کے وہ دیہاتی کہنے لگے حضور میں آپ کے ہاتھ چوموں، میں آپ کے پیر چوموں، آپ کی پیشانی چوموں؟ آقا نے کہا ٹھیک ہے، پیشانی بھی چوم لو، ہاتھ بھی چوم لو، پیر بھی چوم. اس روایت سے یہ نتیجہ نکلا کہ اگر آپ کسی کو بزرگ مانتے ہیں تو اس کے ہاتھ بھی چوم سکتے ہیں، اس کے پیر بھی چوم سکتے ہیں اور اس کی پیشانی بھی چوم سکتے ہیں. اپنے ماں باپ کی، اپنے بزرگوں کی، اپنے پیروں کی، اپنے مشائخ کی، اپنے علماء کی، اپنے سادات کی ہاتھ پیر پیشانی سب چوم سکتے ہو. حضور نے اجازت دی. پھر انہوں نے ہاتھ چوما، پیر چوما، پیشانی چومی. تسکین نہ ہوئی. کہنے لگے آقا ایک سجدہ کرنے کی بھی اجازت دے دو. یا رسول اللہ میں آپ کو سجدہ کر لوں؟ آقا نے فرمایا نہیں، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں. ہاں اگر اجازت ہوتی کہ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو سجدہ کرتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں عورت اگر اونٹ کے کجاوے پر بیٹھی ہوئی ہے اور شوہر اپنی ضرورت کے تحت عورت کو آواز دے تو اس کو چاہیے کہ وہ اتر کر آئے. عورت اگر روٹی سیک رہی ہے تنور پر اور شوہر نے کہا کہ آ جاؤ
تو وہ تنور پر روٹی ایسے ہی چھوڑ دے اور شوہر کی بارگاہ میں حاضر ہو. قیامت کے دن عورت سے سب سے پہلا سوال ہوگا نماز کے بارے میں، اور دوسرا سوال ہوگا شوہر کے حق کے بارے میں. شوہر کے کیا حقوق ادا کیے. اور یہاں تک فرمایا عورت پر شوہر کا حق اس کے ماں باپ سے بھی زیادہ ہے. یعنی ماں باپ کے جو حقوق ہیں عورتوں پر اس سے زیادہ شوہر کا حق ہے. شوہر کے ساتھ اس کو حقوق کی ادائیگی کی کوشش کرنا چاہیے. تو ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ دن میں کبھی 1 مرتبہ اور دن میں کبھی 2 مرتبہ غار حرا پر جاتی اور حضور علیہ السلام کو کھانا پہنچاتی. کبھی جائیے گا، آپ نے تاج محل تو محبت کی نشانی کے طور پہ دیکھا ہے، ذرا غار حرا کو بھی سیدہ خدیجہ کی قربانی کے طور پہ دیکھنے کی کوشش کرے. پتہ چلتا ہے جب میں پہنچا غار حرا پر تو یقین جانے کہ تقریباً 5-6 مرتبہ تو بیٹھنا پڑا مجھے. 5-6 مرتبہ بیٹھتے بیٹھتے اٹھتے بیٹھتے ہم گئے. اور اس کے بعد پھر یہ بھی بیچ میں ارادہ بن گیا کہ چلو چل کے واپس ہو جاتے ہیں، اپنے نہیں چڑھ سکیں گے. یہ حال ہے. اب تک کی زندگی میں 2 مرتبہ جانا نصیب ہوا، لیکن چلتے ہوئے آنکھیں اشک برسا رہی تھی. اماں خدیجہ تمہاری عظمتوں پہ قربان. حضور کو کھانا لے کے کبھی دن میں 1 بار، کبھی حضور کی ضرورت کے تحت دن میں 2 بار. کیا قربانیاں ہیں. یہاں ایک بات اور اضافہ کر دوں، غار حرا جاؤ تو اماں خدیجہ کی قربانی اور حوصلوں کو خراج تحسین پیش کرنے کو دل چاہتا ہے. اور غار ثور پہنچو تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی قربانی کو یاد کرنے کا دل چاہتا ہے. اللہ اکبر. صدیق اکبر اپنے کندھوں پہ لے کے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے چڑھے ہوں گے، کبھی یہ بھی تو غور کیا کرو. تو بہرحال حضور علیہ السلام سب سے زیادہ محبت اماں خدیجہ پاک سے فرماتے اور بہت تعریف کرتے ان کی. اور ان کو تو آسمانوں سے بھی سلام آیا، عرش سے بھی سلام آیا. اللہ اکبر. جب آپ کا وصال ہو گیا تو پھر حضور علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے متعدد نکاح فرمائے. اور پھر ان ساری بیویوں میں حضور نے سب سے زیادہ جس سے پیار کیا وہ اماں عائشہ صدیقہ تھی. بہت محبت کرتے تھے اماں عائشہ پاک سے.